السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ آج رمضان المبارک کے جمعۃ الوداع کے موقع پر اسرائیلی فوج نے مسجد اقصیٰ میں نماز کے لیے آئے فلسطینیوں پر ڈرون کے ذریعے گیس بم پھینکے، جس کے نتیجے میں متعدد نمازی زخمی اور کئی دم گھٹنے سے بے ہوش ہو گئے۔ فلسطینی ٹی وی کے مطابق اسرائیلی پولیس نے مسجد کے صحن میں نمازیوں پر آنسو گیس کے گولے برسائے۔ گزشتہ روز فلسطینی خبر رساں ایجنسی نے اطلاع دی تھی کہ اسرائیلی فوج نے فجر کے وقت مسجد اقصیٰ کے صحنوں میں اعتکاف کرنے والوں کے خیموں پر چھاپا مارا اور ان میں سے 4 روزداروں کو گرفتار بھی کیا۔ ایجنسی نے عینی شاہدین کے حوالے سے بتایا کہ اسرائیلی پولیس نے اعتکاف میں بیٹھے خیموں کی تلاشی لی۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی فورسز مسجد اقصیٰ کے اعتکاف کرنے کو نکالنے کے لیے کام کر رہی ہے تاکہ آباد کاروں کو اگلی صبح مسجد پر دھاوا بولنے کا موقع فراہم کیا جا سکے۔ گزشتہ روز ہزاروں فلسطینیوں نے اسرائیلی فوج کی طرف سے عائد پابندیاں توڑ کر مسجد اقصیٰ میں عشاء اور تراویح کی نماز بھی ادا کی تھی۔ یروشلم میں اسلام اوقاف کے محکمے نے اطلاع دی ہے کہ 50,000 افراد نے مسجد اقصیٰ میں عشاء اور تراویح کی نماز ادا کی۔ اسرائیلی فورسز کو مسجد اقصیٰ کے دروازوں اور یروشلم کے پرانے شہر میں تعینات کیا گیا اور باب حتہ سے گزرتے ہوئے متعدد نوجوانوں کی تلاشی لی اور ان کی شناخت پریڈ کی۔ واضح ہے کہ اسرائیلی اقدامات کے نتیجے میں مسجد اقصیٰ میں نمازیوں کی تعداد میں کمی واقع ہوئی، جس کے نتیجے میں مغربی کناروں اور غازہ کی پٹی کے شہریوں کو مقبوضہ بیت المقدس پہنچنے سے روکا گیا اور اس کے مختلف محلوں اور اس کے اطراف میں درجنوں چوکیاں کھڑی کی گئی۔ داخلی راستے اور مسجد مبارک کے دروازوں کے داخلی راستوں کی طرف آنے والے نمازیوں کو روکا گیا ہے۔ یوم القدس ہر سال رمضان المبارک کے آخری جمعے کو منایا جاتا ہے، جس کا اہم مقصد فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی اور ان کی جدوجہد میں کامیابی کے لیے ان کے حوصلے کو بڑھانا ہے۔ سب سے پہلے ایران نے 1979 میں اس کا اہتمام کیا تھا، جس کے تحت دنیا بھر میں احتجاجی مظاہرے اور ریلیوں کا انعقاد عمل میں لایا جاتا ہے۔ یوم القدس دنیا بھر میں عوام فلسطینی عوام کے لیے انصاف اور ان کی سرزمین میں امن کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اسرائیل کے فلسطین پر حالیہ حملے نے گزشتہ 75 سالوں میں سب سے زیادہ ظلم ڈھائے ہیں۔ پاکستان میں ایران کے سفارت خانہ نے عالمی یوم القدس کے موقع پر جاری بیان میں کہا کہ فلسطینی عالم اسلام کا سب سے بڑا اور اہم ترین مسئلہ ہے۔ یوم القدس خاص طور پر فلسطینی کاز کے لیے وقف ہے۔ یہ دن دنیا کے لیے ایک موقع ہے کہ وہ خود ارادیت کے اصول پر مبنی آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے معاہدے کی تجدید کریں۔ عالم اسلام پر فلسطین کی مکمل آزادی اور صہیونی حکومت کے قبضے اور توسیع پسندی کا مقابلہ کرنے کی ضرورت پر زور اور دنیا بھر کے تمام مسلمانوں و آزاد لوگوں کو عالمی یوم القدس کے مہم میں شامل ہونے کی دعوت دیتا ہے۔ اس موقع پر تمام مسلمانوں کو فلسطینی عوام کے لیے اپنی حمایت کا اظہار کرنا اور اسرائیلی جارحیت کو فوری بند کرنے کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ امریکی فاسٹ فوڈ چین میک ڈونلڈز نے دنیا بھر میں بائیکاٹ مہم کا سامنا کرنے کے بعد اپنی 30 سال پرانی اسرائیلی فرنچائز واپس خریدنے کا فیصلہ کیا ہے۔ برطانوی خبر رساں ادارے ریوٹرز کے مطابق میک ڈونلڈز اسرائیل میں قائم 225 ریسٹورنٹ جن سے 5,000 افراد کا روزگار وابستہ ہے، ایلینو لمیٹڈ نامی فرنچائز کے مالک سے واپس خرید رہا ہے۔ امریکی فاسٹ فوڈ چین اسرائیل کے غزہ پر حملے کے بعد سے بائیکاٹ کا سامنا کر رہی ہے۔ ریوٹرز کے مطابق میک ڈونلڈز عالمی برانڈ ہے جس کی فرنچائز بالعموم مقامی کمپنیوں کو دیے جاتے ہیں جو آزادانہ حیثیت میں کام کرتے ہیں۔ میک ڈونلڈز کے سی ای او کرس کیمپس نے جنوری میں کہا تھا کہ مشرق وسطی اور اس سے باہر کے خطوں میں بھی میک ڈونلڈز کو بائیکاٹ کے بعد شدید منفی اثرات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ دمشق میں ایک ایرانی سفارتی مرکز پر اسرائیلی حملے کے بعد امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان ممکنہ مکمل جنگ کے بارے میں بہت فکر مند ہے۔ یہ اطلاع وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے کمیونیکیشن ایڈوائزر جان کربی نے فاکس نیوز کو ایک انٹرویو کے دوران کہی۔ کربی نے گزشتہ روز کہا کہ انہیں اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی کی ایرانی دھمکیوں پر گہری تشویش ہے۔ انہوں نے کہا کہ در حقیقت جن چیزوں کے بارے میں اسرائیلی وزیر اعظم اور صدر جو بائیڈن نے بات کی ہے، ان میں سے ایک ایران کی جانب سے اسرائیل کے لیے ایک بہت ہی عوامی، بہت حقیقی خطرہ شامل ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹھنی بلنکن نے اسرائیل کو واضح پیغام دیتے ہوئے کہا کہ غزہ کی صورتحال پر اسرائیلی پالیسی میں تبدیلی نہیں آئی تو امریکی پالیسی بدل سکتی ہے۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق امریکی وزیر خارجہ اینٹھنی بلنکن کا کہنا تھا کہ غزہ میں امداد کی شدید ضرورت ہے۔ امریکی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کے درمیان ٹیلی فون پر رابطہ بھی ہوا ہے۔ بلنکن کا کہنا تھا کہ صدر جو بائیڈن نے نتن یاہو کو بتایا کہ غزہ میں مجموعی انسانی صورتحال ناقابل قبول ہے، معصوم شہریوں کے تحفظ کے لیے فوری جنگ بندی کی جائے اور مذاکرات کاروں کو یرغمالیوں کی واپسی کے لیے بلا تاخیر معاہدے کا اختیار دیں۔ دوسری جانب سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور اردن کے شاہ عبداللہ کے درمیان ٹیلی فون پر رابطہ ہوا، جس میں دونوں رہنماؤں نے غزہ میں ہو رہی پیش رفت پر تفصیلی بات چیت کی۔ سعودی عرب اور اردن کے رہنماؤں نے اتفاق کیا کہ وہ 2 ریاستی حل کی بنیاد پر مسئلہ فلسطین کا سیاسی حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔
اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل کے اسرائیل کے شدید حملوں کی زد میں ہونے والے غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرنے والی مسودہ قرارداد کی منظوری دے دی ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل کے 55ویں اجلاس کے دائرہ کار میں انسانی حقوق کی صورتحال اور مشرقی القدس سمیت مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں احتجاج اور انصاف کو یقینی بنانے کی ذمہ داری کے عنوان سے مسودہ قرارداد پر رائے دہی کی گئی۔ ترکیہ کے بھی مشترکہ پیشکاروں میں شامل ہونے والے اور اسلامی تعاون تنظیم کی جانب سے پیش کردہ بل کو 47 رکنی کونسل میں ہوئی ووٹنگ میں 28 کے مقابلے 6 ووٹوں سے منظور کر لیا گیا، جبکہ 13 ممالک نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ امریکہ، ارجنٹائن، بلغاریہ، جرمنی، ملاوی اور پیراگوئے نے بل کے خلاف ووٹ دیا، جبکہ فرانس، بھارت اور جاپان نے غیر جانبداری کا مظاہرہ کیا۔ بل میں اسرائیل سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ غزہ کی پٹی کی ناکہ بندی اور اجتماعی سزا کے دیگر تمام حربوں کو فوری طور پر ختم کرے۔ غزہ میں فوری طور پر جنگ بندی قائم کی جانی چاہیے، فوری طور پر انسانی بنیادوں پر رسائی اور امداد فراہم کی جانی چاہیے اور غزہ میں فلسطینی عوام کی بنیادی ضروریات کو فوری طور پر پورا کیا جانا چاہیے۔ ایران کے صوبے خوزستان میں 4.9 کی شدت کے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ تہران یونیورسٹی سیسمولوجی سینٹر کے جاری کردہ بیان کے مطابق زلزلہ مقامی وقت کے مطابق 12:15 پر آیا۔ زلزلے کا مرکز خوزستان کا شہر مشاروگا اور زیر زمین گہرائی 16 کلومیٹر تھی۔ زلزلے کی شدت 4.9 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے میں کسی جانی یا مالی نقصان کے بارے میں تاحال کوئی معلومات فراہم نہیں کی گئی۔ غزہ میں فلاحی ادارے کے 7 کارکنوں کی ہلاکت کے بعد متحدہ عرب امارات نے اسرائیل سے سفارتی تعلقات معطل کر دیے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیل میں تعینات اماراتی سفیر محمد خواجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ امدادی کارکنوں کی ہلاکت سیاہ ترین دن ہے۔ اماراتی وزارت خارجہ نے امدادی کارکنوں کی ہلاکت پر اسرائیلی سفیر امیر ہائک سے ٹیلی فون پر رابطہ کر کے برہمی کا اظہار کیا۔ متحدہ عرب امارات ان ممالک میں شامل ہیں جنہوں نے سپٹمبر 2020 میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے امریکی ثالثی میں معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ 2 اپریل کو وسطی غزہ میں اسرائیلی فضائی حملے بنجی اوور ورلڈ سینٹرل کچن یعنی WCK کے 7 امدادی کارکن ہلاک ہو گئے تھے، جس کے بعد یورپی یونین نے حملے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا، جبکہ آسٹریلیا، اسپین سمیت دیگر ممالک نے مذمت کی تھی۔ متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات معطل کر دیے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور اردن کے فرمانروا شاہ عبداللہ ثانی نے ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ عرب نیوز نے اردنی خبر رساں ایجنسی پیٹرا کے حوالے سے بتایا کہ دونوں رہنماؤں نے برادر ممالک اور عوام کے درمیان مضبوط تاریخی تعلقات، مشرق وسطیٰ اور خصوصاً غزہ میں ہو رہی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔ سعودی ولی عہد اور اردنی فرمانروا نے 2 ریاستی حل کی بنیاد پر مسئلہ فلسطین کا سیاسی حل تلاش کرنے کی ضرورت پر زور دیا، جو 4 جون 1967 کی سرحدوں کے ساتھ ایک آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کی ضمانت دیتا ہے، جس کا دارالحکومت مشرقی یروشلم ہو۔ اردن کے فرمانروا نے دونوں ملکوں کے تعلقات کی سطح پر فخر کا اظہار اور انہیں تمام شعبوں میں مستحکم کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ SPA کے مطابق سعودی ولی عہد نے اردن کی سلامتی اور استحکام کے حوالے اردنی حکومت کی طرف سے اٹھائے گئے اقدامات کے لیے مملکت کی حمایت کا اظہار کیا اور کہا کہ سعودی عرب ان حالات میں برادر ملک اردن کے ساتھ کھڑا ہے۔ اردنی فرمانروا نے اردن کی سلامتی اور استحکام کی سپورٹ کے لیے مملکت کے موقف کو سراہا ہے۔ مکہ مکرمہ میں سعودی شہری عبداللہ مسعود گزشتہ 4 دہائیوں سے افطار کا اہتمام کر رہے ہیں۔ عبداللہ مسعود مکہ کے علاقے الشبکیہ کے قریب تسبیحوں کی دکان میں ملازم ہیں۔ ان کا افطار دسترخوان ہر ایک کے لیے کھلا ہے۔ العربیہ چینل سے گفتگو کرتے ہوئے عبداللہ مسعود نے بتایا کہ وہ گزشتہ 40 سال سے سیلسمین کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ ماضی کی یادوں کو تازہ کرتے ہوئے عبداللہ مسعود نے کہا کہ 40 سال قبل عمرہ زائرین اتنی بڑی تعداد میں نہیں آتے تھے جتنے آج نظر آتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ افطار دسترخوان کی تیاری ہر روز خود کرتے ہیں۔ اب دیگر ساتھی اس حوالے سے دسترخوان کی تیاری میں بھی مدد کر رہے ہیں۔ عبداللہ مسعود نے کہا کہ اب تو ہار الباب اور شبیکہ کے علاقے کافی وسیع ہو چکے ہیں، مزید نئی دکانیں اور مارکیٹیں بھی اطراف میں کھل چکی ہیں۔ سعودی شہری افطار دسترخوان پر کیک، پھول، مکے کی خاص روٹی، پانی، تہنا اور کھجور موجود ہوتے ہیں جو وہ روزداروں کو پیش کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مکے میں رمضان کا الگ مزہ اور رونقیں ہیں جسے الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے وزارت داخلہ نے غیر ادا شدہ ٹریفک چالان کی ادائیگی پر 50% رعایت دینے کا اعلان کیا ہے۔ سرکاری خبر رساں NCSPA کے مطابق وزارت داخلہ نے بیان میں کہا ہے کہ سعودی میں ٹریفک خلاف ورزیوں پر چالان میں دی جانے والی رعایت ایسے افراد کے لیے ہوگی جن کے چالان 18 اپریل 2024 سے قبل تک درج کیے گئے ہوں۔ وزارت داخلہ کی جانب سے جاری وضاحت میں مزید کہا گیا ہے کہ ٹریفک خلاف ورزیوں پر عائد کیے گئے چالان میں دی جانے والی 50% رعایت کی مہلت 6 ماہ تک جاری رہے گی، جس کا آغاز 18 اپریل 2024 سے کیا جائے گا۔
چالان کی ادائیگی کے لیے 2 طریقے وضع کیے گئے ہیں جن کے تحت 50% رعایت حاصل کی جا سکتی ہے۔ متاثرہ شخص اگر چاہے تو وہ تمام چالان کی رقم یکمشت ادا کر دے یا پھر چالان کی ادائیگی جدا جدا بھی کی جا سکتی ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف منتخب ہونے کے بعد اپنے پہلے غیر ملکی دورے پر کل 6 سے 8 اپریل تک سعودی عرب جائیں گے اور اس دورے میں ان کی ولیعہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات متوقع ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان مضبوط تجارتی، دفاعی اور ثقافتی تعلقات ہیں۔ سعودی عرب 27 لاکھ سے زیادہ پاکستانی تارکین وطن کا گھر ہے، جہاں سے پاکستان میں سب سے زیادہ ترسیلات زر آتی ہے۔ دفتر خارجہ نے وزیراعظم پاکستان کے دورے کا اعلان کرتے ہوئے ایک بیان میں کہا ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف کی سعودی عرب کے ولیعہد اور وزیراعظم محمد بن سلمان بن عبدالعزیز سے ملاقات متوقع ہے، جس میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ بیان کے مطابق دونوں رہنما علاقائی اور عالمی سطح پر رونما ہو رہے واقعات پر بھی تبادلہ خیال کریں گے۔ وزیراعظم پاکستان شہباز شریف کے ہمراہ خزانہ، اقتصادی امور، دفاع اور اطلاعات کے وزراء بھی ہوں گے۔ وہ عمرہ ادا کریں گے اور مدینے میں مسجد نبوی میں نماز ادا کریں گے۔